اوکے، تو آج کا ہمارا سبق ہے الرحلہ الی الازہر، ازہر کی طرف جو جرنی تھی طہا حسین کی، اس کے بارے میں انہوں نے اپنے بارے میں ہے نا سیرہ الذاتیہ، اپنی سیرت جو لکھی ہے اس نے، ہے نا، جس کا نام انہوں نے رکھا الایام، اس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے، الرحلہ الی الازہر۔ تو طہا حسین کون ہے اور کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اور تھوڑی بہت اس کتاب کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو طہا حسین یہ پیدا ہوئے 15 نومبر 1889 میں، 1889 میں پیدا ہوئے، اور ان کی وفات ہوئی ہے 1973، 28 اکتوبر 1938 میں ان کی وفات ہوئی۔ اور یہ بہت فیمس کاتب میں سے اور تھنکر بھی ہیں، اور ایجپشین فیمس تھنکر اور رائٹر میں سے ہیں۔ کون سی صدی میں؟ یہ 20ویں صدی کے ہیں، مطلب ادیب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا بہت عمدہ کام ہے مطلب عصر حدیث میں۔ اور اس کے بعد ان کو کہا کیا جاتا ہے، ان کو جو یہ فیمس جو ہوئے ہیں وہ عمید الادب العربی، ٹھیک ہے، اس سے وہ فیمس ہیں، اس نام سے۔ اور طہا حسین ہے نا پیدا ہوئے کہاں پر؟ ایک مرکز مغاگا ایک گاؤں ہے، وہاں پر پیدا ہوئے، جو محافظت منیا میں، محافظہ ایک اسٹیٹ کی طرح وہاں سسٹم چلتا ہے، ہمارے ہاں جیسے اسٹیٹ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مصر میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے احمد امین کا آیا تھا، وہ قاہرہ میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور کتاب الایام، یعنی جو سبق جو لیا گیا ہے الرحلہ الی الازہر، الرحلہ الی الازہر، ہے نا، یہ سبق لیا گیا ہے یہ کتاب الایام سے، ان کی جو کتاب ہے کتاب الایام۔ تو یہ کتاب جو ہے ادبی اعتبار سے بہت ہی جامع اور بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ انہوں نے ایک انوکھے انداز میں ہے نا اپنا مطلب پرسنل لائف کے بارے میں انہوں نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے نا، اپنی پوری زندگی کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد ان کا اسلوب جو ہے بہت عمدہ اسلوب ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب قاری اس کو پڑھتا ہے، پڑھنے والا جب اس کو پڑھتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ طہا حسین کی دنیا کیسی تھی، یا کس کس طرح فیزز انہوں نے مطلب انہوں نے کس طرح کے فیزز کا سامنا کیا، اور کس کس طرح سے ان کی زندگی میں مطلب اتار چڑھاؤ آیا، یہ سب چیزیں اس کتاب میں انہوں نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے۔ اور اس کتاب میں یہ کتاب جو ہے مطلب 3 جلدوں میں تھی، اصل میں سب کو ایک جلد میں کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کی یادوں کا ایک گلدستہ ہے، جو مطلب ان کی زندگی کے بارے میں جو بھی چیزیں ہیں، ان تینوں جلدوں کو، کتابوں کو ایک جلد میں کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا بیسک انٹروڈکشن تھا ان کی کتاب کا اور ان کے بارے میں۔ سبق کا نام ہے الرحلہ الی الازہر، ٹھیک ہے۔ چلیے اب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اما فی هذه المرۃ فستذهب الى القاہرۃ مع اخیک، ہے نا، دس ٹائم اس بار تم جاؤ گے قاہرہ اپنے بھائی کے ساتھ، وستصبح مجاورا، اور تم ان کے ساتھ ہی رہو گے۔ تو جاور یجاور، مجاورتن باب مفعلہ سے
اس کا مطلب ہے اعتمتع بجوار احدن، کسی کے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے، اور تم رہو گے ساتھ میں اپنے بھائی کے ساتھ میں. وَسَتَجْتَهِدُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، اور تم محنت کرو گے علم حاصل کرنے میں. وَأَنَا أَرْجُو، اور مجھے امید ہے کہ أَنْ أَعِيشَ. کوئی ہلو، کوئی کچھ بول رہے ہیں کیا؟ اسکرین نہیں شو، ایک منٹ. اب بتائیے تو. ہلو، سر نہیں ہو رہا سر، دے رہا ہے سر. ٹھیک ہے ہو رہا ہے نا؟ سر، میں کٹ کر کے جوائن کرتا ہوں. جی ہو رہا اسکرین سر. سر ٹھیک ہو، سر ٹھیک تو ہے. ٹھیک ہے سر، میں کٹ کر پھر جوائن کر رہا دوسرا بار. ہاں ہاں ٹھیک ہے، اس ٹھیک ہے. کا نیٹ ایشو ہے. اوکے. تو چلیے، تو وَسَتُصْبِحُ مُجَاوِرًا، اور تم اپنے بھائی کے ساتھ رہو گے، ہے نا. وَسَتَجْتَهِدُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، اور تم محنت کرنا علم حاصل کرنے میں. وَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَعِيشَ حَتَّى أَرَى أَخَاكَ قَاضِيًا، اور مجھے امید ہے کہ میں زندہ رہوں گا یہاں تک کہ میں تمہارے بھائی کو ایک قاضی بنتا دیکھ پاؤں، ہے نا. تمہارے بھائی کے قاضی بننے تک مجھے امید ہے کہ میں زندہ رہوں گا. اور وَأَرَاكَ، اور میں تمہیں دیکھوں گا من علماء الازہر، کہ تم جامعہ ازہر کے علماء میں سے ایک ہوگے، ہے نا. مجھے یہ امید ہے. قد جلست الى احد اعمدته ومن حولك حلقة واسعة بعیدۃ المدى، ہے نا. مجھے امید ہے کہ میں تمہارے بھائی کو قاضی دیکھوں گا، اور تمہیں جو ہے علماء جامعہ ازہر کے اسکالر میں سے ایک اسکالر دیکھ پاؤں گا اپنی زندگی میں. اور تم بیٹھو گے، ہے نا، ازہر کے کسی ایک کھمبے سے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا، کلاس روم کا سسٹم نہیں تھا، تو بڑی سی مسجد ہوتی تھی، تو وہاں پر مسجد کا جو کھمبا ہوتا تھا، رکن، تو وہاں پر شیخ بیٹھ جاتے تھے، ان کے ارد گرد لوگ حلقہ لگا لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہا ہے کہ تم اس کے کسی ایک کھمبے کے پاس بیٹھو گے، ہے نا. تو عمود کی جمع ہے اعمدتن، ہے نا، پیلر، کھمبا. کسی ایک کھمبے کے پاس تم بیٹھو گے، اور تمہارے ارد گرد جو ہے ایک دور تک ایک بڑا حلقہ ہوگا، یعنی جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا بڑا حلقہ ہوگا، ہے نا. حلقۃ واسعۃ بعیدۃ المدى، ہے نا، مطلب دور تک. ٹھیک ہے. قال الشیخ ذالک، شیخ نے یہ بات کہی لابنہ، اپنے بیٹے سے. کب؟ آخر النہاری، دن کے آخری حصے میں. فی یوم من خریف سنۃ 1902، کتنے میں؟ سن خریف کا وہ تھا، موسم تھا. خریف یعنی جس میں جیسے مارچ اپریل کا موسم ہوتا ہے اپنے ہاں. ٹھیک ہے. تو 1902 میں انہوں نے اپنے بیٹے سے جب دن ڈھل رہا تھا، اس ٹائم انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یہ اوپر والی بات انہوں نے کہی اپنے بیٹے سے. ٹھیک ہے، یہ ساری بات. وَسَمِعَ الصَّبِيُّ هَذَا الْكَلَامَ، اور بچے نے اس بات کو سنا. فَلَمْ يُصَدِّقْ، تو اس کو یقین نہیں ہوا، اس نے تصدیق نہیں کری کہ ہاں ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا، ایسا بھی نہیں کہا. وَلَمْ يُكَذِّبْ، اور نہ ہی جھٹلایا، ہے نا. اس کے باپ نے کہا تھا کہ تم جامعہ ازہر کے ایک عالم بنو گے، تو اس کی تصدیق بھی نہیں کی، ہاں پاپا میں بنوں گا. یا یہ بھی نہیں کہا نہیں میں نہیں بنوں گا. نہ ہی اس کی تصدیق کی، نہ ہی اس بات کی تکذیب کی.
वलाकिन्नहु आसरा, लेकिन उसने इस बात को तरजीह दी, आसरा युआसिरु मुआसरतुन ए फज़्ज़ल युफज़्ज़िलु, और इख्तार यख्तार, उसने इस बात को चुना या फिर इस बात को तरजीह दी कि अयंतज़िरा, कि वो इंतज़ार करे, है ना, तस्दीक़ अल अय्यामी, कि ज़माना उस बात को सच करता है, और तकज़ी है ना, और तकज़ीब बहालहू, या उसको ज़माना झुठला देता है। यानी वो इस इंतज़ार में था कि अब देखेंगे कि जब बड़े हो जाएंगे ज़माना क्या करता है, मैं जामिया अज़हर का वो बन पाता हूँ या नहीं बन पाता हूँ। बन पाना हो गया तस्दीक, नहीं बन पाना हो गया तकज़ीब, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या है, फ़कसीरम मा क़ाल लहू अबूहु मिस्ल हाज़ल कलाम, तो बस अक्सर जो है इस तरह की बातें, है ना, मिस्ल हाज़ल कलाम, इस तरह की बातें उनके पापा उनसे किया करते थे। वकसीरम मा वादहू अखूहुल अजहरी, और बहुत सारे वादे, इस तरह के वादे उनके अजहरी भाई, उनका एक भाई था जो अजहर में पढ़ता था, तो उसी की तरफ है, अजहरी भाई इस तरह के वादे करते थे, मिस्ल हाज़ल वाद, इस तरह के बहुत सारे वादे उनसे करते थे। तो फिर क्या हुआ, सुम्मा साफर अल अजहरीजु इलल काहिरती, तो फिर अजहरी ने, जो उनका भाई था, उसने सफर किया काहिरा की तरफ। वलबिस सबिय्यु फिल मदीनती, उनका भाई बड़ा था तो वो चला गया, अजहर चला गया काहिरा में, काहिरा, और उसका जो वो बच्चा जो था, उसका छोटा वाला भाई यानी ताहा हुसैन, वलबिस सबिय्यु फिल मदीनती, और वो शहर में ही रुक गया, और रुकने के बाद अब क्या कर रहा था, वो यतरद्ददु बैनल बैती वल कुत्ताबी वल महकमती व मजालिस श्यूखी, तो वो, तो यहाँ एक वर्ड आया है तरद्ददा या तरद्ददु, तरद्दुदुन ए जाआ मर्रतन बाद उखरा, है ना, आना जाना, तो यहाँ पर आना और जाना का, तो वो आने जाने लगा, अब वो घर पे बच्चा था तो शहर में था, तो वो आने जाने लगा, घर घर से कहाँ, मकतब, कुत्ताब की जमा कतातीब, है ना, एक कातिब की जमा कुत्ताब होती है, वो राइटर, और एक कुत्ताब की जमा आती है कतातीब, ठीक है। कतातीब, कुत्ताब की जमा कतातीब, इसको बोल सकते हैं मकानुन सगीरुन, लितालीमी अस्सिबियान, है ना, छोटी जगह जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना, बच्चों को पढ़ना लिखना ये सब सिखाने के लिए जो होती है, उसको बोलते हैं कतातीब। जैसे अपने तरफ मकतब चलता है, वही मकतब की शक्ल, मस्जिद में चलता है जो, ठीक है। तो वो आने लगा, मतलब घर से मकतब जाने लगा और महकमा जाने लगा, और इसी तरह शयूख के जो मजलिस लगते थे उसमें वो बैठने लगा शहर में ही, ठीक है। वफिल हक़्क़ि अन्नहु लम यफ़हम लिमाज़ा सद्दक़ वअद अबीही फ़ी हाज़िहि सना, और हकीकत में वो नहीं समझ पाया कि क्यों उनके बाप का वादा जो है इस साल में क्या हो गया, सच हो गया, है ना। फ़क़द अख़बर सबिय्या, तो उसके बाप ने बच्चे को क्या किया, खबर दी, ज़ात यौमिन, एक दिन, क्या खबर दी, अन्नहु मुसाफ़िरुन बाद अय्याम, कि अब वो मकतब में पढ़ लिया था, है ना, बेसिक इल्म उसको हो गया था, नॉलेज हो गया था, तो अब उसके बाप ने इरादा किया कि इसको भी अजहर भेजा जाए, है ना। तो फिर एक एक दिन जो है उसके बाप ने बच्चे को कहा कि वो कुछ दिनों के बाद सफ़र करने वाला है, मुसाफिरुन इसम फ़ाइल है, ए इन्नहु सयुसाफिरु बाद अय्याम, सफ़र करेगा कुछ दिनों में। वो अक़बल यौमुल खमीस, और कौन सा दिन था, थर्सडे का दिन आ गया, है ना, जुमेरात का दिन आ गया। फ़इज़ा सबिय्यु यरा नफ्सहु, तो बच्चा जो है अपने आप को देखने लगा कि वो यतअहबु लिस्सफ़री, तअहब यतअहबु तअहुबन ए इस्तअद्दा, है ना, तैयारी करना, तअहब बाब तफ़ाउल से, तअहब लिस्सफ़र हक़्क़न, कि सचमुच वो
سفر کی تیاری کر رہا ہے، اس نے بچے نے دیکھا اپنے آپ کو، وَإِذَا هُوَ يَرَى نَفْسَهُ فِي الْمَحَطَّةِ، اور وہ دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو اسٹیشن پہ، وَلَمَّا تُشْرِقُ الشَّمْسُ، کب جب کیا سورج جو ہے وہ کیا ہو رہا تھا، طلوع ہو رہا تھا، روشن ہو رہا تھا، وَهُوَ يَرَى نَفْسَهُ جَالِسًا، اور وہ اپنے آپ کو بیٹھا ہوا پایا، کیسے القرفسا، ہے نا، قرفسا بولتے ہیں کہ الجلوس علی الیتیہ، الیتہ مطلب پیچھے والا حصہ، سورین جس کو بولتے ہیں، ہے نا، سورین کے بل بیٹھنا اور اپنے دونوں ران کو پیٹ پہ لگا لینا، جیسے کہ گاؤں میں دیکھتے ہیں جب کچھ سوچ رہا تھا کوئی آدمی تو بیٹھ جاتے ہیں، دونوں پیر کو پیٹ سے چپکا کے دونوں ہاتھ سے پیر کو ایسے کس کے باندھ لیتے ہیں، اس حالت کو بولتے ہیں کیا، قرفسا، ٹھیک ہے۔ اور وہ دیکھا کہ وہ قرفسا والی حالت میں بیٹھا ہوا ہے نا، اپنے آپ کو دیکھا بیٹھا ہوا ہے، وہ منکس الراسی، نکس الراس کا مطلب سر کو جھکانا، نکس الراس اے تأتأ، سر کو جھکائے ہوئے، ہے نا، کیسے کئیبن محزونن، اس حال میں کہ وہ کیا تھا، بہت زیادہ غم زدہ تھا، ہے نا، اور بہت زیادہ مطلب غم میں تھا، ٹھیک ہے، دونوں کا، کئیب مطلب ڈپریشن ٹائپ، اور محزون مطلب غمگین، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ٹینشن میں اور غمگین تھا۔ وَيَسْمَعُ أَكْبَرَ إِخْوَتِهِ يَنْهَرُهُ، وہ قرآن میں بھی ہے فلا تنہر کا ورڈ آیا ہے نا، نہر ینہر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا، ہے نا، ڈانٹنا، اس کا مطلب نہر ینہر، وَيَسْمَعُ أَكْبَرَ إِخْوَتِهِ، اور وہ اپنے بڑے بھائی کو سنتا ہے کہ، ہے نا، اس حالت میں وہ بیٹھا ہوا تھا تو اچانک اس کا بڑا بھائی اپنے بڑے بھائی کو سنتا ہے نا، اور جو ان کو کیا کر رہا ہوتا ہے، ڈانٹ رہا ہوتا ہے، ڈانٹتے ہوئے اپنے بڑے بھائی کو سنتا ہے، لیکن وہ ڈانٹ کیسے، پیار میں، پیار سے اس کو ڈانٹ رہا ہے، یہ کہتے ہوئے لا تنکس رأسک ہکذا، اپنے سر کو اس طرح سے مت جھکاؤ، ولا تأخذ هذا الوجه الحزین، ہے نا، فتحزن اخاک، اور نہ ہی اس مطلب بناؤ، ہے نا، لا تأخذ هذا الوجه الحزین، اور نہ ہی تم جو ہے اپنے چہرے کو کیا بناؤ، مطلب غمزدہ بناؤ، ہے نا، تو اس سے کیا ہو جائے گا، فتحزن اخاک، اگر تم اپنا چہرہ مغموم بناؤ گے تو تم جو ہے اپنے بھائی کو بھی غمگین کر دو گے، ہے نا، یعنی تم اگر غمگین رہو گے تو تمہارا بھائی بھی غمگین ہو جائے گا، اس لیے اپنے سر کو مت جھکاؤ، اور اپنے چہرے اپنے آپ کو مطلب غمگین، مطلب غم میں مت پڑو، ہے نا، زیادہ مت سوچو، اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر تمہارا بھائی جو ہے وہ اس کو بھی مطلب غم ہوگا، ہے نا، وہ بھی پھر افسوس کرے گا۔ وَيَسْمَعُ أَبَاهُ، تو اسی حالت میں تھا کہ اچانک ان کے اپنے پاپا کو سنتا ہے وہ بچہ کہ یشجعہ، کہ اس کو جو ہے دلاسا دے رہا ہے، شجع یشجع تشجیع باب تفعیل سے، اس کے معنی ہے، ٹھیک، حملہ علی نفسہ، کسی چیز پر ابھارنا، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے دلاسا دے رہا ہے، یا ان کی ہمت افزائی کرنا، سب سے اچھا ان کی ہمت افزائی کر رہا ہے، فی لطفن، پیار سے، کہتے ہوئے، قائلن، ایسا کہتے ہوئے، کیا کہہ کر، ماذا یحزنک، ہے نا، کون سی چیز تمہیں کیا کر رہی ہے، غمگین کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد الست رجلا، کیا تم آدمی نہیں ہو، تم مرد ہو، غمگین ہونے کی اس میں کیا بات ہے، الست قادرا علی ان تفارق امک، کیا تم اپنے ماں کو نہیں چھوڑ سکتے، یا کیا تم قادر نہیں ہو اس بات پر کہ اپنی ممی کو چھوڑو، یا اپنے ممی سے الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ام انت تريد ان تلعب، یا تم اب بھی چاہتے ہو کہ تم کھیلو، ہے نا، تمہارے کھیل کے ایام تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن کیا پھر بھی تم چاہتے ہو اب بھی تم کھیلو، الم یکفک ھذا اللعب الطویل، کیا تمہارے لیے یہ جو لمبا کھیل ہے، لمبے زمانے تک کا کھیل ہے، یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہوا، یعنی بچپن سے اب تک تم تو کھیلتے ہی آ رہے ہو، ٹھیک ہے،
اس کے باوجود تم چاہتے ہو کہ تم کھیلو، یا اس لیے غمگین ہو کہ تم اپنے ماں سے الگ ہو رہے ہو، تو غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تم ایک مرد ہو، ٹھیک ہے، تمہیں افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے وہ ان کے پاپا ان کو دلاسا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شہید اللہ ما کان الصبی حزینا لفراق امہ، اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے کہ بچہ جو تھا وہ غمگین نہیں تھا اس وجہ سے کہ وہ اپنی ماں سے الگ ہو رہا ہے، اپنے ماں کے فراق میں بچہ غمگین نہیں تھا۔ اوکے، وما کان الصبی حزینا، اور نہ ہی بچہ غمگین تھا کہ لأنہ لن یلعب، کہ وہ نہیں کھیل پائے گا، ہے نا، وہاں جا کر نہیں کھیل پائے گا، اس وجہ سے بھی غمگین نہیں تھا وہ، اور نہ ماں سے الگ ہونے کی وجہ سے وہ غمگین تھا۔ انما کان یذکر ھذا الذی ینام ھناک من وراء اللیل، بلکہ وہ غمگین کیوں تھا کہ وہ یاد کر رہا تھا، ہے نا، اس چیز کو، ھذا الذی یذکر ھذا الذی ینام ھناک من وراء اللیل، اس کو یاد کر رہا تھا جو، ہے نا، دریائے نیل کے پار جو بچہ یہاں پر سوتا تھا، ہے نا، اس کو یاد کر رہا تھا، ہے نا، کانا یذکر ہوا، اس کو یاد کر رہا تھا، وکانا یذکر، اور اسی طرح وہ یاد کر رہا تھا، انہ کثیرا ما فکر فی انہ سیکون معہما بالقاہرۃ، اور وہ غمگین اس وجہ سے تھا کہ وہ بہت زیادہ یاد کرتا، اس بات کو لے کر وہ فکر مند تھا کہ وہ عنقریب ان دونوں کے ساتھ کہاں پر ہوگا، قاہرہ میں ہوگا، تلمیزن، ایک ایز اے اسٹوڈنٹ، یعنی قاہرہ میں وہ اسٹوڈنٹ بنے گا، ہے نا، کہاں پہ، فی مدرسۃ الطب، میڈیکل اسکول میں، یا میڈیکل اسکول میں وہ کیا ہوگا، ایک کیا کہتے ہیں وہ تلمیذ، شاگرد ہوگا، اس بات کو لے کر وہ غمگین تھا۔ کان یذکر ھذا کلہ فیحزن، یہ تمام چیزیں وہ یاد کرتا تھا، ہے نا، اور وہ کیا ہو جاتا، غمگین ہو جاتا تھا ان سب چیزوں کو یاد کر کے۔ ولکنہ لم یقل شیئا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، ولم یظہر حزنا، اور نہ ہی اس نے کوئی غم جو ہے ظاہر کیا، وانما تکلف الابتسام، اور اس نے وہ بے تکلف، ہے نا، مسکرایا۔ تکلف کا مطلب ہو گیا کوئی چیز بتکلف کرنا، یعنی حمل علی نفسہ ولیس من عادتہ، یعنی جو اس کی عادت نہیں ہے نا، اس چیز کو کرنا، جیسے ہنسنے کا من نہیں ہے، اندر سے وہ غمگین ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہے نا، ان کے ہونٹوں پر مسکان تھی، تو وہی کہہ رہا ہے انما تکلف الابتسام، اس نے زبردستی، ہے نا، مسکرایا۔ ولو قد ارسل نفسه ما طبیعتها، اگر اس نے اپنے نفس کو بھیج دیا ہوتا یا چھوڑ دیا ہوتا اپنے نفس کو، مع طبیعتها، جو نفس کا جو نیچر تھا اس کے ساتھ، ہے نا، یعنی اگر ریئل میں وہ جیسا فیل کر رہا تھا اس چیز کو وہ ظاہر کرتا، اس کا مطلب ہوا اگر وہ اپنے نفس کو، اس کا نفس کا جو نیچر ہے اس کے ساتھ چھوڑ دیتا، ہے نا، تو لبکا، تو وہ بچہ کیا پڑتا، رو پڑتا، ٹھیک ہے۔ ولا ابکا، اور رلا دیتا، ہے نا، ابکا یبکی رولانا، بکایت کی رونا، ٹھیک ہے۔ من حولہ، اور وہ رلا دیتا ان کے ارد گرد جو لوگ تھے، یعنی اپنے پاپا کو اور اپنے دونوں بھائی کو، ہے نا، رلا دیتا، لیکن اس نے کنٹرول کر لیا اپنے نفس پر اور نہیں رویا، ٹھیک ہے۔ وانطلق القطار، انطلق ينطلق، چلنا، اے غادر، ہے نا، اے غادر القطار، تو ٹرین چل پڑی، ومضت ساعات، اور کچھ گھنٹے گزر گئے، ورأى صاحبنا نفسه في القاہرہ، ہے نا، کچھ گھنٹے کا سفر تھا وہاں سے، تو ہمارے جو صاحب ہیں، ہمارے صاحب سے مراد جس بچے کے بارے میں یہاں بات چل رہی ہے نا، تو ورأى صاحبنا، ہمارے صاحب نے اپنے آپ کو پایا کہاں، قاہرہ میں، ہے نا، یہاں سے مراد یہ کون ہے، طہ حسین، ہمارے صاحب نے اپنے آپ کو
قاہرہ میں پایا. کہاں؟ بین جماعت من المجاورین، ایک جو مطلب آس پاس ایک ساتھ رہنے والے لوگوں کے جماعت کے بیچ میں، ہے نا، گروپ کے بیچ میں. اس کے بھائی جو تھے، ان کے جاننے والے جو لوگ تھے، ان کے بیچ میں اس نے پایا اپنے آپ کو. قد اقبلوا الی اخیہ، وہ لوگ آئے ان کے بھائی کے پاس. فحیوہ، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو سلام کیا. اس کے بھائی کو جاننے والے لوگ تھے ان کے. اب obviously وہ بھائی کے ساتھ تھا، تو اس کے بھائی کے جاننے والے بہت سارے لوگ آ گئے، تو ان لوگوں نے اس کو سلام کیا اور ان لوگوں نے کھایا. وَأَكَلُوا مَا كَانَ قَدْ احْتَمَلَهُ لَهُم مِّن طَعَامٍ، اور ان لوگوں نے کھایا جو کچھ وہ لایا تھا. احتمال ٹو کیری، لانا، اٹھانا، ٹھیک ہے، جو کچھ اس نے ان کے لیے لایا تھا کھانے میں سے. یعنی وہ ہاسٹل میں رہتے تھے، اب گھر سے گئے ہیں تو کچھ کھانے کی چیز لے گئے تھے، تو ان کے بھائی کے جو جاننے والے دوست یار تھے وہ لوگ آئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے گھر سے آیا، سب لوگ مل کر کھانا کھا لیے، ہے نا. اگر ہاسٹل میں آپ لوگ بھی رہیں تو ایسا ہوتا ہے نا. تو ایسے ہی انقضا ھذا الیوم، تو یہ دن کٹ گیا، ٹھیک ہے. کانا یوم الجمعہ، اب جمعہ کا دن تھا. وَإِذَا الصَّبِيُّ يَرَى نَفْسَهُ فِي الْأَزْهَرِ لِلصَّلَاةِ، بچہ اپنے آپ کو ازہر میں دیکھ رہا تھا، کہاں؟ نماز کے لیے، ہے نا، کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، تو بچہ نماز پڑھنے کے لیے گیا. اذا هو يسمع الخطیب، ہے نا، شیخا زخم الصوت عالیہ، اچانک وہ خطیب، یہ جو بوڑھے خطیب تھے، جو ایک شیخ تھے، خطیب جو شیخ تھے، ہے نا، شیخ کر کے، وہ ان کو سنا، جن کی آواز کیسی تھی؟ بہت بھاری بھرکم آواز تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے، ایک منٹ، گائز ایک منٹ کنفرم کرنے دیجیے اوریجنل ٹیکسٹ میں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا سنا؟ وہ یسمع الخطیب شیخن زخم صوتی عالیہ، ہے نا، یعنی صوت کا ہی وہ آگے والا وہ ہے، بدل ہے، ٹھیک ہے، کہ بلند بلند اور موٹے اور بلند آواز میں وہ کیا کر رہا ہے؟ شیخ جو ہے وہ خطبہ دے رہے ہیں، ہے نا، اور اس کے بعد فخمر رآتی، اور بھر بھر کے راہ نکال رہے ہیں، ہے نا. فخمہ مطلب بہت زیادہ ثقیل، ہے نا، موٹے موٹے راہ نکال رہے ہیں اور قاف نکال رہے ہیں، یعنی پورا ایک دم را اور قاف کے ساتھ خطبہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. لا فرق بینہ و بین خطیب المدینتی، اس شیخ کے درمیان اور جو مدینہ یا شہر میں جہاں وہ رہتے تھے، ہے نا، وہاں کے خطیب کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا، ہے نا. الا وفی ھذا، مگر یہ خطیب بھی ویسے ہی کر رہے تھے، یعنی جیسے وہاں کے خطیب خطبہ دیتے تھے بڑی بڑی مطلب موٹی موٹی را قاف کے ساتھ، یہاں کے خطیب، یہاں کے شیخ بھی ویسے ہی خطبہ دے رہے تھے. فاما الخطبہ فہی ما کان تعود، یہاں تک خطبے کی بات ہے، یہ ویسی ہی تھی جیسا کہ وہ بچہ عادی تھا، ہے نا. ما کان تعود ان یسمع فی المدینہ، جیسا کہ وہ خطبہ سننے کا عادی تھا اپنے شہر میں، یعنی اسی طرح کا خطبہ یہاں بھی ہو رہا تھا. واما الحدیث فہو ہوا، اور جہاں تک حدیث کی بات ہے تو اسی طرح کی حدیثیں بھی تھیں خطبے میں. واما النعت فہو ہوا، اور جہاں تک نعت کی بات تھی، ہے نا، وصف تعریف کی بات تھی، وہ بھی ویسی ہی تھی. واما الصلاۃ فہی ہی، اور جہاں تک نماز کی بات تھی تو نماز بھی ویسی ہی تھی. لیست اطول، اور نہ ہی نماز زیادہ لمبی تھی، جیسا کہ شہر میں، شہر کی نماز مطلب ہوتی تھی.
یعنی شہر کے نماز سے زیادہ لمبی نہیں تھی یہاں کی نماز، اور نہ ہی اس سے زیادہ چھوٹی تھی، یعنی جتنی لمبی نماز وہاں ہوتی تھی شہر میں، اتنی لمبی نماز یہاں بھی ہو رہی تھی۔ عاد الصبی الی بیتہ، تو بچہ اپنے گھر کی طرف کیا ہو گیا، لوٹ گیا۔ او قل الی حجرۃ اخیہ، یا یہ کہو کہ اپنے بھائی کے حجرے کی طرف، ہے نا، روم کی طرف لوٹ گیا۔ خائب الظن بعد الشیء، ہے نا، مطلب خائب الظن، خائب مطلب ہوتا ہے ناکام، ہے نا، ظن مطلب گمان، ان کا جو مطلب ان کا گمان، بعض چیزوں میں ان کا گمان جو ہے وہ ناکام رہا، یعنی جیسا وہ سوچا تھا ویسا اس کو نہیں ملا، ہے نا، تو بعض چیزوں میں ان کا گمان، ہے نا، سچ نہیں ہوا، ہے نا، ایسے تو وہ بچہ لوٹ گیا۔ وَسَأَلَهُ أَخُوهُ، اس سے اس کے بھائی نے پوچھا، ما رأیک فی تجوید القرآن، قرآن کے پڑھنے میں یا قرآن کی تجوید کے بارے میں تمہارا کیا رائے ہے نا، وَدُرُوسِ القراءات، اور قرأت کے درسوں کے بارے میں تمہارا، درس القراءت، قرأت کے درسوں کے بارے میں، درس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا، بچے نے کہا، قال الصبی لست فی حاجۃ الی شیء، مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے ان میں سے، من ھذا، اس میں، ٹھیک ہے، نہ قرأت کی ضرورت ہے اور نہ ہی تجوید کی ضرورت ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا التَّجْوِيدُ فَأَنَا أُتْقِنُهُ، اتقن یتقن اے اجاد یجید، یعنی کسی چیز میں ماسٹری کرنا، کسی چیز کو بہت اچھا کرنا، جیسے هل انت تتقن اللغة العربیہ، ہے نا، کیا تمہیں عربک زبان اچھے سے آتی ہے، یا ایک دوسرا ورڈ آتا ہے اجاد یجید، ہے نا، هل انت تجید اللغة العربیہ، تو وہی اتقن یتقن، ہے نا، کسی چیز میں ماسٹری کر لینا، ماہر ہو جانا ٹائپ، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا التَّجْوِيدُ فَأَنَا أُتْقِنُ، جہاں تک تجوید کی بات رہی تو میں اس میں اچھا ہوں، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الْقِرَاءَاتُ فَلَسْتُ فِي حَاجَةٍ إِلَيْهَا، اور جہاں تک بات رہی قرأت کی تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَهَلْ دَرَسْتَ أَنْتَ الْقِرَاءَاتِ، کیا آپ نے قرأت پڑھی ہے، ہاں۔ أَلَيْسَ يَكْفِينِي أَنْ أَكُونَ مِثْلَكَ، کیا میرے لیے کافی نہیں ہے کہ میں آپ کی طرح ہوں، ٹھیک ہے، یعنی مجھے جو پوچھ رہے ہیں قرأت کا درس کے بارے میں کیا خیال، تجوید کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ نے قرأت کری ہے نا، تو شاید نہیں کری ہوگی، تو کہا کہ کیا میرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ میں آپ کی طرح رہوں، کوئی ضروری ہے مجھے بھی قرأت کرنا ہی چاہیے، ہے نا۔ اور جہاں تک رہی تجوید کی بات، اچھے سے قرآن پڑھنے کی بات، تو وہ تو مجھے آتی ہے، تو وہی بات کہہ رہا ہے، انما انا فی حاجت، اور مجھے جو ضرورت ہے وہ قرأت کی نہیں ہے اور نہ ہی تجوید کی ہے، مجھے جو ضرورت ہے نا، وہ علم کی ہے، انا فی حاجت الی العلم، ہے نا، حاجت کی کا جو ہے پریپوزیشن الا آتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو مجھے علم کی ضرورت ہے، اور میں چاہتا ہوں، اریدو ان ادرس الفقہ والنحو والمنطق والتوحید، میں چاہتا ہوں کہ میں فقہ پڑھوں، نحو پڑھوں، منطق پڑھوں اور وحدانیت پڑھوں، ہے نا، توحید کے بارے میں پڑھوں۔ قال اخوہ، اس کے بھائی نے کہا، حسبک، ہے نا، بس کرو، یکفی ان تدرس الفقہ والنحو فی هذه السنہ، تمہارے لیے کافی ہوگا کہ تم صرف فقہ اور نحو پڑھو اس سال۔ تو پہلے کا نصاب تعلیم تھوڑا الگ تھا، کہ اگر پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جیسے کسی کو نحو میں انٹرسٹ ہے تو 1 سال 2 سال نحو ہی اچھے سے پڑھ لیے، ہے نا، کسی کو حدیث میں ہے تو ایسے ہی چل رہا، ایسے ابھی کی طرح مطلب نصاب تعلیم نہیں تھا کہ 6 7 سبجیکٹ پڑھتے تھے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو وہی کہا، ان کے بھائی نے کہا ٹھیک ہے، تو فقہ اور نحو جو ہے
یہ تم اس سال پڑھ لو، پھر اگلے سال دوسرا سبجیکٹ چن لینا. وَكَانَ يَوْمُ السَّبْتِ، اب سنیچر کا دن آ گیا تھا. ٹھیک ہے. فَاسْتَيْقَظَ الصَّبِيُّ مَعَ الْفَجْرِ، فجر کے ٹائم، فجر کا وقت ہو گیا تو بچہ جو ہے وہ بیدار ہوا. استيقظ يستيقظ استيقاظ، باب استفعال سے جگنا، بیدار ہونا. اور ایک ہوتا ہے ایقظ یوقظ ایقاظ، ہے نا، باب افعال سے اس کا مطلب ہوتا ہے جگانا. تو فاستيقظ الصبي مع الفجر، فجر کے ٹائم بچہ جو ہے وہ بیدار ہوا. وتوضأ، اور وضو کرا، بچے نے وضو کیا. وصلى، اور وضو کے بعد پھر اس نے فجر کی نماز پڑھی. ونهض اخوه، اور اس کا بھائی بھی اٹھا. ٹھیک ہے. نہض ینہض نہوز، اس کا بھائی بھی اٹھا. فتوضأ، اس نے بھی وضو کری. وصلى كذلك، اور اسی طرح سے اس نے بھی نماز ادا کری. ثم قال له، پھر اس کے بھائی نے اس سے کہا ستذهب معي الآن الى مسجد كذا، اب تم میرے ساتھ فلاں مسجد جاؤ گے، ہے نا. الى مسجد كذا، یہ مسجد جاؤ گے. وستحضر درسا ليس لك وانما هو لي، اور ایک درس، ایک لیسن، یعنی ایک کلاس جو ہے تم اٹینڈ کرو گے، ہے نا. حضرت الدرس، آئی اٹینڈڈ کلاس. ٹھیک ہے. وہی ستحضر درسن، تم ایک کلاس اٹینڈ کرو گے. لیس لک، جو تمہارے لیے نہیں ہے. وانما هو لی، وہ کلاس کس کی ہے؟ وہ میری کلاس ہے، لیکن تم بھی میرے ساتھ رہنا اور اٹینڈ کرنا. فاذا فرغنا من هذا الدرس، اور جب ہم فارغ ہو جائیں گے اس درس سے، ذهبت بك الى الازهر، میں تمہیں ازہر کی طرف لے کر جاؤں گا، ازہر لے کر جاؤں گا. تو ذهب با قضا کے ساتھ ہوتا ہے لے کر جانا. ٹھیک ہے. اور صرف ذهب الى مطلب خود جانا، اور ذهب با کسی کو لے کر جانا. تو ذهبت بك، میں تمہیں لے کر جاؤں گا الى الازہر، ازہر کی طرف. فالتمست لك شیخا من اصحابنا، تو میں نے تمہارے لیے ایک شیخ کو ڈھونڈا ہے نا، ایک شیخ سے درخواست کری ہے، جو کیا ہے ہمارے دوستوں میں سے ہی ہیں، ہے نا، جو ہمارے دوستوں میں سے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، ہے نا. تختلف الیہ، اختلف یختلف اے تردد یتردد، تم ان کے پاس کیا کرو گے؟ جاؤ گے. ٹھیک ہے. ان کے پاس جاؤ گے اور وتأخذ عنہ مبادئ العلم، اور ان سے جو علم کے اصول ہیں، قواعد ہیں، ان کو سیکھو گے، ہے نا. مبدأ کی جمع آتی ہے مبادئ، مبادئ العلم، علم کے جو بیسکس ہوتے ہیں اس کو تم کیا کرو گے؟ ان سے سیکھو گے. اے القواعد الاساسیہ. قال الصبی، تو بچے نے کہا وما هذا الدرس الذي ساحضره، یہ کس طرح کا درس ہے جس کو میں اٹینڈ کروں گا. قال اخوه ضاحكا، تو اس کے بھائی نے ہنستے ہوئے کہا وہ درس الفقہ، وہ فقہ کا درس ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ہوا، اور وہ جو ہیں ان اسکرین دی
سر نہیں ہو رہا کیا؟ ہلو ہلو ہاں سر شو ہو رہا ہے ابھی. نیٹ ابھی دکھا ورک دے رہا؟ ہاں وائی فائی میرا چلا گیا تھا. کہاں تک پڑھ لیے تھے ہم لوگ؟ آپ لوگ کہاں تک تھے ہمارے ساتھ؟ قال اخوه ضاحكا. اچھا چلیے ٹھیک ہے, مطلب یہیں سے پڑھنا ہے. چلیے اوکے. ایکچولی یہاں وائی فائی کا پرابلم ہو گیا تھا, چلا مطلب چلیے ٹھیک ہے. وَتَأْخُذُ عَنْهُ ہے نا مبادئ العلم, اور تم ان سے جو علم کے بیسکس ہیں وہ تم لوگے یا سیکھو گے. قال الصبی, بچے نے کہا, وَمَا الدَّرْسُ الَّذِي سَأَحْضُرُهُ, وہ کون سا درس ہوگا جس کو میں اٹینڈ کروں گا. قال اخوہ ضاحکا, اس کے بھائی نے ہنستے ہوئے کہا, ہوا درس الفقہ, وہ فقہ کا درس ہے. اور جو تمہارے سر ٹیچر ہوں گے وہ ان کا نام کیا ہے؟ ابن عابدین علی الدر. ٹھیک ہے. قال ذالک یملؤ به فمہ, تو جب یہ نام انہوں نے لیا اس کے بھائی نے, ٹھیک ہے, تو اس سے ان کا منہ کیا ہو گیا؟ بھر گیا, ہے نا, پورا بھر کے نام لیا ابن علی عابدین الدر کر کے. قال الصبی, بچے نے کہا, من الشیخ. قال اخوہ, ان کے بھائی نے کہا, هو الشیخ. ٹھیک ہے, یعنی شیخ فلاں, یہ ڈاٹ ڈاٹ ہے یعنی شیخ, یہ اس کا نام پھر سے ریپیٹ کیا, ابن عابدین علی الدر. کان الصبی قد سمع اسم الشیخ, بچہ پہلے ہی اس شیخ کے بارے میں, ابن عابدین الدر کے بارے میں سن چکا تھا. الف مرتن و مرتن, ہے نا, ہزاروں بار سن چکا تھا. فقد کان ابوہ یذکر ھذا الاسم, ان کے پاپا اس نام کو, ہے نا, ذکر کرتے رہتے تھے. ویفتخر, اور فخر کرتے تھے, کہ بانہ عرف الشیخ, کہ وہ اس نے شیخ کو جانا. حین کان قاضیا للاقلیم, کب, جب وہ مطلب کسی ایک ایریا کے کیا تھے؟ قاضی تھے. اس ٹائم اس نے شیخ کو جانا, تو اس بات پر وہ ان کے پاپا فخر کرتے تھے. وکانت امہ تذکر ھذا الاسم, اور اس کی ممی بھی اس نام کو جانتی تھی, ہے نا. وتذکر انہا عرفت امرأته فتاة ہوجا جلفتن, اور ان کی ممی جو ہے کیا ذکر کرتی تھی, ہے نا, کہ انہا عرفت, اس نے جانا, یعنی اس نے جانا اس کی بیوی کو, ہے نا, اس کی بیوی کو اس نے پہچانا. کیسے؟ کہ ان کی بیوی جو ہے بہت زیادہ مطلب سخت مزاج, جلفتن, ہے نا, خشک مزاج اور بہت زیادہ تیز ترات ٹائپ کیا تھی؟ لڑکی تھی, فتاتن, ہے نا. تو اس کے بعد تتکلف زی اہل المدینتی, ہے نا, زیون جمع ازیا کا مطلب ہوتا ہے لباس. ٹھیک ہے, زیون جمع ازیا. تتکلف زی اہل المدینتی وما ہی من زی اہل المدن فی شیء. اس کے بعد وہ تکلف کرتی تھی کس میں, مطلب اس کی بیوی کو بھی جانتی تھی اس کی ممی نا, وہی کہہ رہا ہے. اور وہ تکلف کرتی تھی جو مدینہ کی والے جو لباس پہنتے ہیں, ہے نا. وما ہی من زی اہل المدن فی شیء, اور جبکہ اہل مطلب وہاں کے شہروں کے رہنے والوں کا لباس جو ہے اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے. وما ہی من زی اہل المدینۃ فی شیء, ہے نا, کچھ خاص نہیں ہوتا ہے, بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہے. وکان ابو الصبی یسأل ابنہ الازہری, اور بچے کا باپ پوچھتا تھا اپنے ازہری بیٹے سے, ہے نا, جب عاد من القاہرہ, وہ واپس آتا تھا گھر, یعنی طہ حسین کے بڑے بھائی جب بھی گھر واپس آتے تھے تو ان کے پاپا پوچھتے تھے کن کے بارے میں؟ یسألو عن الشیخ, شیخ کے بارے میں, کیا اور شیخ کا کیا حال چال ہے. وہ دروس وہ عن الشیخ و دروس ہی,
اور ان کے لیسن کے بارے میں، ان کا سبق کیسے پڑھا رہے ہیں وہ عدد طلابہ، اور ان کے ابھی کتنے طلبہ ہیں، یہ سب چیز کے بارے میں پوچھتے تھے جب بھی ان کا بھائی ازہر سے آتا تھا، ہے نا، اس شیخ کے بارے میں پوچھتے تھے۔ وکان ابنہ الازہری، اور ان کا جو ازہر میں جو بیٹا رہتا تھا وہ یحدث عن الشیخ، شیخ کے بارے میں بیان کرتے، ومکانتہ فی المحکمۃ العلیٰ، اور ان کا کیا مقام ہے نا، مطلب ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں ان کا کیا عزت ہے، مرتبہ ہے، اس چیز کو ان کا بھائی جو ہے بیان کرتے تھے۔ اور ان کے حلقے کے بارے میں بیان کرتے تھے، جو ان کا حلقہ لگتا تھا، جو پہنچتی تھی کہاں تک، مطلب سووں لوگ جو ہے ان کے حلقے میں آتے تھے، ہے نا، ان کے بارے میں ان کا ازہری بیٹا ان کو بتاتا تھا، ان کے پاپا کو بتاتا تھا جب جب وہ گھر آتا تھا۔ کانا ابو الصبی جی، اور بچے کا باپ اصرار کرتا تھا، یلح علی کذا، اصرار کرنا، بچے کا باپ اصرار کرتا تھا اپنے ازہری بیٹے کو، ہے نا، اصرار کرتا تھا کس بات کے لیے، فی، اس بات کے لیے کہ این یقرأ کم، ہاں گائز اسکرین دکھ رہی ہے اب؟ ہلو، ہاں جی سر۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، نیٹ کو آ رہا ہے بھاگ رہا ہے، چلیے کوئی نہیں۔ ہاں تو اس کے پاپا کہتے تھے اپنے ازہری بیٹے سے، ٹھیک ہے، کہ یار تم ایسے ہی پڑھاؤ جیسے شیخ پڑھاتے ہیں۔ تو فیحاول الفتى تقلیدہ، تو وہ نوجوان جو ہے کیا کرتا تھا، اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب کاپی کرتا تھا فیضحک ابوہ فی اعجاب و اکبار، فیضحک ابوہ فی اعجاب و اکبار، تو ان کے پاپا کو بہت اچھا لگتا تھا، تو ان کے پاپا جو ہے مطلب بہت زیادہ مطلب ہنستے تھے اس کو سن کر کے، ان کے انداز میں جو وہ جب پڑھاتے تھے، تو اس کو وہ سن کے بہت زیادہ تعجب میں اور، ہے نا، تھوڑا بڑے پن میں ہنستے تھے، ہے نا۔ وکانا ابو الصبی یسأل ابنہ، اور بچے کا باپ پوچھتا تھا اپنے بیٹے سے، ہے نا، کہ ایعرفک الشیخ، کیا شیخ بھی تمہیں سچ میں جانتے ہیں؟ تو فیجیب، تو وہ بچہ جواب دیتا، ہے نا، فیجیب الفتى، تو وہ نوجوان جواب دیتا، وکیف لا، کیسے نہیں جانیں گے، وانا ورفاقی من اخص تلاميذه، ہے نا، رفیق کی جمع رفاق، میں اور میرے جو دوست ہیں وہ ان کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، تو وہ کیسے مجھے نہیں جانیں گے، ہے نا۔ وآثرهم عنده، ٹھیک ہے، وآثرهم عنده، اور ان کے پاس، اور وہ جو ہیں اپنے پاس انہیں بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسروں پر، یعنی ان کے ٹیچر۔ اس کے بعد نحضر درسہ العام، اور ہم ان کے درس میں، ہے نا، ایک سال ہو گیا لگ بھگ، ہم کیا ہو رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں۔ ثم نحضر علیہ درسا خاصا فی بیتہ، نحضر علیہ، پھر ہم حاضر ہوتے ہیں، ہے نا، ان کے جو خاص درس ان کا جو چلتا ہے ان کے گھر میں، اس پہ بھی ہم حاضر ہوتے ہیں۔ وکثیرا ما نتغذى، اور بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کثیرا ما نتغذى، کہ ہم ایک ساتھ کیا کرتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد لنعمل معه، تاکہ ہم ان کے ساتھ کام کریں، اس کے بعد کس میں، فی کتبہ الکثیرۃ التی یؤلفها، بہت ساری کتابوں میں جو وہ تالیف کر رہے ہیں، ہے نا، جو ان کی تالیفات چل رہی ہیں، ان کے بہت سارے کام ہم
کر دیا کرتے تھے مل کر. ثم یمضی الفتى فی وصفی بیت الشیخ، ٹھیک ہے، وحجرت استقبالہ ودار کتبہ. پھر نوجوان جو ہے شیخ کے گھر کے بارے میں اور اس کے استقبال روم کے بارے میں اور ان کے کتاب کے گھر یعنی کتب خانے کے بارے میں ہے نا بیان کرتا رہتا. وَأَبُوهُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، اور ان کے پاپا اس کو سنتے رہتے ہے نا، معجباً فریفتگی کے ساتھ ہے نا، یعنی اچھے سے سنتے رہتے. حتیٰ اذا خرج الى اصحابہ، یہاں تک کہ جب ان کے پاپا اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہے نا، گھر سے باہر جاتے اپنے دوستوں سے ملتے، تو قص علیہم، تو ان کے پاپا ہے نا اپنے دوستوں کو بیان کرتے جو کچھ وہ سنتا اپنے بیٹے سے ہے نا. فی شیء من التیہ والفخار، اس میں تھوڑا بہت جو ہے بیان کرنے میں تھوڑا بہت بھٹک بھی جاتے ہے نا، اور کہیں کہیں فخر سے بھی کام لیتے تھے ہے نا. فخر اور اجلال کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس کو بیان کرتے تھے کہ ایسا ہوا، میرا بیٹا جس شیخ کے پاس پڑھتا ہے وہ ایسے ہیں تو ایسے ہیں، ان کی بڑی محفل لگتی ہے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے اپنے بیٹے سے سن کر کے پھر یہ اپنے دوستوں میں آ کر کے اس طرح سے وہ بیان کرتے تھے. کان الصبی اذا یعرف الشیخ وکان سعیدا بالذهاب الى حلقته واستماع له. بچہ جو ہے شیخ کو جان گیا. کان الصبی اذا، اب جا کے بچہ جو ہے شیخ کو جان گیا. وکان سعیدا بالذهاب الى حلقته والاستماع له، اور بچہ جو ہے خوش تھا ہے نا جا کر اپنے شیخ کے حلقے میں اور ان کا درس سن کر بچہ خوش تھا. وَكَمْ كَانَ مُبْتَهِجًا حِينَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ مَشَى عَلَى الْحَصِيرِ ثُمَّ عَلَى الرُّخَامِ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْبَسَاطِ الرَّقِيقِ الَّذِي فُرِشَ بِهِ الْمَسْجِدِ. اس کے یہاں پر ایک بار آیا مبتہج کا مطلب بھی مسرور، فرح مسرور، ٹھیک ہے، مبتہج خوش، سعید. کم کان مبتہجن، بچہ کتنا زیادہ خوش تھا ہے نا، یعنی بہت زیادہ خوش تھا جب اس نے اپنے دونوں جوتے کہاں، مسجد کے دروازے کے پاس اتارے ہے نا. جیسے ہی مسجد کے پاس گئے ایک دم پورا ایکسائٹیڈ تھا کہ آپ شیخ کے درس میں بیٹھیں گے ہے نا، تو بہت زیادہ خوش تھا. ومشى على الحصير، اور چٹائی بچھی ہوئی تھی تو مسجد پہ، تو چٹائی پر چٹائی پر چل کر گیا. ثم على الرخام، پھر کیا بولتے ماربل پہ آیا، ماربل پر چلا. ماربل پہ چلنے کے بعد ثم على البساط الرقیق، پھر ایک باریک سا بچھونا تھا ہے نا، بساط بولتے ہیں ما یبسط، جس کو پھیلا دیا جائے، المنسوج ہے نا، البساط المنسوج. تو پھر وہ بچھونا پہ ہے نا ایک باریک سا بہت عمدہ قسم کا بچھونا تھا، اس پر ہے نا الذی فرش، جس کو بہل مسجد، جس کے ذریعے جس کو مسجد میں بچھایا گیا تھا اس پر وہ چلا. وکم کان سعیدا، اور وہ کتنا خوش تھا، حین اخذ مکانہ، جب اس نے اپنی جگہ لے لی، فی الحلقتی، حلقے میں ہے نا، دائرے میں، حلقے میں، علی ھذا البساط، اس جو بساط بچھا ہوا تھا کپڑا، اس پر ہے نا کیا کہتے ہیں، الی جانب عمود من الرخام، کہاں پہ کیا بولتے ہیں اس کو، ماربل کا جو ایک پلر تھا اس کے بغل میں ایک جگہ لے کر کے وہ بہت زیادہ خوش تھا کہ ہاں ہم کو بھائی اچھی جگہ ایک مل گئی بغل میں. وَلَمَسَهُ، تو اب کیا کرنے لگا، وہ جو پلر تھا اس کو وہ چھوا. فَأَحَبَّ مُلَامَسَتَهُ، تو اس کا چھونا اس کو بہت اچھا لگا. وَنُعُومَتَهُ، اور اس کی جو نرمی تھی پلر کی وہ بھی اس کو بہت اچھی لگی. وَأَطَالَ التَّفْكِيرُ فِي قَوْلِ أَبِيهِ، اب لمبی دیر تک اس نے سوچا، ٹھیک ہے. اطال العمل، کام کو لمبا کرنا، اطال التفکیر، سوچ کو لمبی کرنا ہے نا.
اطال الدرس، درس کو لمبا کرنا، تو ایسے یوز ہوتا ہے یہ ورڈ. واطال التفکیر، اور اس نے بہت دیر تک سوچا کس بارے میں؟ فی قولی ابی ہی، اپنے باپ کے قول کو یاد کیا، لمبے دیر تک اپنے باپ کے قول کو سوچا. ٹھیک ہے، اس کے باپ نے جو کہا تھا پہلے کیا؟ انی لارجو ان اعیش، میں امید کرتا ہوں کہ میں زندہ رہوں گا، ہے نا، یہاں تک کہ حتی ارا اخاک قاضیا، یہاں تک کہ میں تمہارے بھائی کو قاضی دیکھ پاؤں کہ وہ قاضی بن چکا ہے، اور میں تم کو دیکھوں کہ تم ازہر میں جو ہے ازہر کے پیلر والے بن جاؤ. مطلب ازہر کے جو پیلر ہے اس کے پاس، ہے نا، بیٹھ کر تم درس دو، ہے نا، یہ سچویشن ہو جائے، ہے نا، اور میں دیکھ پاؤں. تو اس قول کو اس نے یاد کیا وہاں پر بیٹھ کر. وفیما ہوا یفکر فی ھذا ویتمنی ان یمس اعمدۃ الازہر لیرا اہی اعمدۃ ھذا المسجد کاعمودۃ ھذا المسجد. اسی دوران کہ وہ سوچ رہا تھا اس بارے میں، وفیما ہوا یفکر، اسی دوران کہ وہ، ہے نا، سوچ رہا تھا فی ھذا، اس بارے میں، اور تمنا کر رہا تھا، ویتمنی ان یمس، کہ وہ چھوئے، ازہر کے، ہے نا، اعمدہ، پلرز کو چھوئے، لیرا، تاکہ وہ دیکھے، اہیہ، کیا یہ، کا اعمدۃ ھذا المسجد، ہے نا، اس مسجد کے کیا بول پیلر کی طرح ہی ہے یا پھر الگ ہے. ٹھیک ہے. وللطلاب من حولہ دوی غریب، اور جو طالب علم تھے، ہے نا، ان کے ارد گرد وہاں سے تھوڑی تھوڑی بھن بھناہٹ کی آواز آ رہی تھی، ہے نا، عجیب سی، غریب مطلب، ہے نا، اسٹرینج ٹائپ بھن بھناہٹ کی آواز آ رہی تھی. ٹھیک ہے. دوی النحل بھی بولتے ہیں، دوی النحل، تو شہد کی جو مکھی ہوتی ہے وہ بھن بھن کرتا ہے، اس کو دویجن بولتے ہیں. ٹھیک ہے، دوی النحل. تو ایک عجیب سی ایسی آواز جو سمجھ میں نہ آئے، بھن بھناہٹ کی آواز جو ہے طلبہ سے آ رہی تھی. احس ان ھذا الدوی یخفت ثم ینقطع، یخفت ثم ینقطع، پھر اس نے احساس کیا کہ یہ جو بھن بھناہٹ کی آواز ہے وہ کبھی ہلکے سے کیا ہوتی ہے، ہلکے سے آتی ہے، دھیرے سے آتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وغمزہ اخوہ بیدہ قائلا، تو غمز یغمز، ایسے دبانا. ٹھیک ہے، جیسے کوئی بغل میں بیٹھا ہوا ہے، اگر ہم وہاں آواز سے بات نہیں کر پاتے ہیں، کچھ بولنا ہوتا ہے بغل والے کو، تو ہاتھ پکڑ کے ایسے دبایا، غمز یغمز اسی کو بولتے ہیں. تو اس کے بھائی نے اپنے ہاتھ سے، وغمزہ اخوہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے دبایا، یہ کہتے ہوئے، فی صوت خافت، بالکل دھیرے آواز میں، لقد اقبل الشیخ، شیخ آ گئے ہیں. اب شیخ آ گئے تو اجتماع شخصیت الصبی کلھا حینئذ فی اذنیہ وانصت، کہ بچے کی جو شخصیت تھی، ہے نا، پوری کی پوری اس ٹائم ان کے کان پہ آ گئی، دونوں کانوں پہ آ گئی اور چپ ہو گیا. مطلب بچہ اب جو ہے ہر چیز سے کٹ اٹھ کے بالکل کان کو تیز کر لیا، اب سننے پہ پورا اس کا متوجہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور وہ پورا ایک دم خاموش ہو گیا. تو ماذا یسمع، وہ کیا سنتا ہے؟ یسمع صوتاً خافتاً، ایک آواز سنتا ہے، جو آواز کیسی تھی؟ خافتاً، بہت دھیمی، ہادئاً، بہت پرسکون، رزیناً، بہت سنجیدہ آواز سنا، ہے نا، ملؤہ شیء. ٹھیک ہے. تو اس نے بچے نے کیا سنا کہ بہت ہی پرسکون اور سنجیدہ اور دھیرے سے آواز کو، ہے نا، سنا. اس کے بعد جو ہے رزینا ملؤہ شیء، جس چیز نے اس کو کیا کر دیا تھا؟ بھر دیا تھا. اس کے بعد قل، یا تم کہو، یا تم کہہ سکتے ہو، انہ الکبر، یہ کبر تھی، ہے نا، یعنی گھمنڈی ٹائپ. اور قل، یا کہہ سکتے ہو، انہ الجلال، یہ
جو ہیبت تھی یا جلال تھا، او قل یا کہو انہو ما شئت، یہ جو تم چاہو اس کو کہو، ہے نا، یہ وہی تھا جو تم چاہو، ولیکنہ شیء غریب، لیکن یہ بہت عجیب سی چیز تھی، ٹھیک ہے، لم یحبہ الصبی، جس کو بچے نے بالکل پسند نہیں کیا، یا جو بچے کو بالکل پسند نہیں آیا، ہے نا، یہ والی جو چیزیں تھی کہ بن بناہٹ کی آواز، شیخ آئے دھیرے دھیرے آواز، یہ ماحول بچے کو بالکل پسند نہیں، بہت عجیب لگا، ٹھیک ہے، وَلَبِثَ الصَّبِيُّ دَقَائِقَ، پھر بچہ کچھ منٹ جو ہے رکا، ہے نا، کچھ منٹ رہا، لا یمیز مما یقول الشیخ حرفا، میز میں تمیز کرنا، لا یمیز حرفا، ہے نا، ایک حرف کو بھی وہ نہیں سمجھ پایا، ایک حرف کی بھی تمیز نہیں کر پایا، اس میں سے من ما، اس میں سے جس کو شیخ کہہ رہے ہیں، یعنی شروع کے کچھ منٹ جو ہے شیخ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے ایک حرف بھی اس کو سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، حتی اذا تعودت اذناہ، کیونکہ یہ نئی جگہ تھی، اب نئی جگہ ہے، مسجد ہے، اب استاد بول رہے ہیں تو ایکو ٹائپ آواز آ رہی تھی، تو بچے کے کان کو ایسی عادت تھی نہیں، تو وہ ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا شروع کے کچھ منٹ تک، ٹھیک ہے، حتی اذا تعودت اذناہ، یہاں تک کہ جب ان کے دونوں کان کیا ہو گئے، عادی ہو گئے، تعودت ہے نا، صدق القول، میں سچ بولنے کا عادی ہو گیا، ہے نا، تعود عادی ہونا، حتی اذا تعودت اذناہ، یہاں تک کہ جب ان کے دونوں کان عادی ہو گئے، ہے نا، صوت الشیخ، شیخ کے آواز کے عادی ہو گئے، اور وہ صدل مکانی، صدا بولتے ہیں ایکو، جیسے خالی گھر ہو، ہے نا، وہاں پر زور سے چلائیں گے تو پھر آواز واپس لوٹ کر آتی ہے نا، تو وہی ایکو، جو بات ایک بار کس کے بول دیے پھر دوبارہ واپس وہی آواز ریپیٹ ہوتی ہے، اس کو صدا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مطلب جہاں پر شیخ درس دے رہے تھے، شیخ جب بول رہے تھے تو پھر وہ آواز گونج رہی تھی، گونجنا جس کو بولتے ہیں، وہ صدل مکانی، اب اس کی کان جو ہے شیخ کی آواز اور اس جگہ کی جو گونج تھی، ہے نا، ایکو تھا، اس کی عادت پڑ گئی تھی ان کے کانوں کو، ہے نا، تو اب وہ کیا کرنے لگا، سمیا، اب وہ سنا، وہ تبینہ، اور ہر چیز اس کے لیے واضح ہو گئی، اب سمجھ میں مطلب سب کچھ واضح ہو گئی، وہ فہمہ اور سمجھ گیا، یعنی کچھ دیر کے بعد اس کو سمجھ میں آنے لگ گیا کہ ہاں یہ کیا بول رہے ہیں، جب ان کی کان جو ہے کو عادت ہو گئی شیخ کی آواز کی اور اس جگہ کے مطلب ایکو کی عادت ہو گئی، تو پھر ان کو ہر بات شیخ کی سمجھ میں آنے لگی کچھ منٹ کے بعد، ٹھیک ہے، فقط اقسم لی بعد ذلك انه احتقر العلم منذ ذلك اليوم، تو اس نے مجھے قسم دی اس کے بعد کہ اس نے، ہے نا، اس کے بعد کہ اس نے علم کو حقیر سمجھا اس دن سے، اس کے بعد شمیع شیخ کو اس نے کیا کیا، سمیع الشیخ، اس نے شیخ کو سنا، یقولو، یہ کہتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے، ولو قال لها، اگر کسی شخص نے کہا اپنی لہا مطلب لزوجتی ہی، اپنی بیوی سے کیا کہا، انتی طلاق، ہے نا، او انتی ظلام، او انتی طلال، او انتی طلاتن، یہ سب ورڈ میں سے کچھ بھی کسی نے اپنے بیوی سے کہا، وقع الطلاق، طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ فقہ پڑھ رہا تھا نا اس مجلس میں، تو یہ والا بحث چل رہا تھا طلاق کا، تو وہی شیخ پڑھا رہے تھے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو انتی طلاق، انتی ظلام، انتی طلال، او انتی طلاقن، یہ سب ورڈ میں سے کچھ بھی کہا تو وقعت طلاق، طلاق واقع ہو جائے گی، ولا عبرت بتغییر اللفظ، اور لفظ کے بدلنے کا اعتبار نہیں ہوگا، ہے نا، یہ بات سنا شیخ کو کہتے ہوئے، یقول ذالک، اور وہ شیخ اس بات کو کہہ رہے تھے کیسے، متغنیا بھی، ایک دم سور کے ساتھ،
ہے نا غنا کے ساتھ میلوڈیس آواز میں ایک دم گنگناتے ہوئے کہہ رہے تھے، ہے نا بھی، ہے نا، اور مرتلن، رتل القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا، ہے نا ایک دم تلاوت کرتے ہوئے، ہے نا مطلب اس طرح کی جو تلاوت والی آواز میں، ہے نا فی صوتن، اور لیکن اس کی آواز ایسی تھی، فی ایسی آواز میں جو حشرجتن، ہے نا لا یخلو من حشرجتن. حشرجتن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آدمی مر رہا ہوتا ہے، احتضان کی حالت میں ہوتا ہے، جھانکنے کے عالم میں ہوتا ہے، تو اس ٹائم جو بیڈ ریڈن یعنی بیڈ پر جو لیٹا ہوا آدمی ہوتا ہے، اس کی آواز کیسی نکلتی ہے، خا خو والا ایسے کر کے جو آواز، جان نکلنے کے ٹائم جو بے چینی ہوتی ہے، آواز نکلتی ہے، اس کو حشرجتن بولتے ہیں، حشرجت الموت بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا تردد الصوت فی الحلق اس کا مطلب ہوا. ٹھیک ہے، تو شیخ جب بول رہے تھے تو آواز ان کے گلے میں جو ہے نا وہ کیا کر رہی مطلب ان کے گلے میں آ کر کے وہ ہو رہی تھی، پھنس رہی تھی ٹائپ. ٹھیک ہے، ایسی آواز میں لا یخلو من حشرجتن، جو مطلب وہ جو حشرجہ سے جو خالی نہیں تھی، یعنی ان کے گلے میں وہ آواز آ کر پھنس رہی تھی. ولیکن صاحبہ یحتال ان یجعلہ عذبا، لیکن صاحبہ سے یعنی آواز والے سے مراد یہ شیخ، لیکن شیخ جو ہے کوشش کر رہے تھے یا وہ ہلا کر رہے تھے، یہ ٹرک آزما رہے تھے کہ اس کو وہ میٹھا بنائے، ہے نا میٹھا بنانے کی کوشش کرے. کیسے؟ ایسے مرتلن متغنین کر کے اس کو میٹھا بنانے کی کوشش کرے. ثم یختم هذا الغناء بهذه الكلمة التي اعادها طوال الدرس، پھر شیخ جو ہے نا اس غنا کو ختم کرتے ہیں اس کلمے کے ذریعے سے جس کو اس نے ریپیٹ کیا پورے درس میں. اب بہت سارے ٹیچر ہوتے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے کوئی احمق بولتے ہیں بیچ بیچ میں نا، احمق یہ نہیں سمجھ میں آیا، ہے نا فلاں یہ سمجھ میں نہیں آیا، گدھے یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو پورے درس میں ٹیچر ایک ورڈ جو ہے وہ بولتے رہے. ٹھیک ہے، تو پھر سبق کو ختم کیا اس کلمے سے جس کو اس نے بار بار لوٹایا، اعادہ، جس کلمے کو وہ بار بار اپنے پورے سبق میں لوٹایا. وہ کون سا تھا؟ فاہم یا ادا، کیا سمجھ گئے اے ادا، ہے نا. وَأَخَذَ الصَّبِيُّ يَسْأَلُ نَفْسَهُ عَنِ الْأَدَى، اب بچہ اپنے آپ سے پوچھنے لگا کہ یہ ادا کیا ہے نا. هذا ما ہوا، یہ کیا ہے. يَسْأَلُ نَفْسَهُ عَنِ الْأَدَى، یہ ادا بولتے تھے، ہے نا کہ بیچ میں کسی کوئی بات ہوئی، فاہم یا ادا، اے سمجھ گئے اے بے وقوف، ایسے ٹائپ. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، بچہ سوچنے لگا اس ادا کے بارے میں کہ یہ ادا ہے کیا. حتی انصرف عن الدرس، یہاں تک کہ وہ درس سے لوٹا. وسأل اخاہ، اپنے بھائی سے اب جا کر پوچھا، مل ادا، یہ ادا کیا ہے. ٹیچر بار بار ادا 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 بول رہے تھے. تو پھر فقہقہ اخو، تو اس کے بھائی نے قہقہ لگایا، انہوں زور سے ہنسا اور کہا، الادا، ادا بولتے ہیں الجد فی لغت الشیخ. ادا شیخ کی زبان میں وہ جو ہے جد کو بولتے ہیں. جد مطلب ہوتا ہے کسی کی ناک جو ہے کٹ جاتی ہے نا، تو یہ ان کا انداز ہوگا بولنے کا، اس کو جدا بولتے ہیں شیخ کی زبان میں. وہ مذہبی ہی اخو ہو، پھر اس کے بھائی اس کو لے کر گئے، اس کے بعد ذالک الی الازہر، اس کے بعد اس کے بھائی اس کو لے کر ازہر گئے. فقدمہ الی استاذہ الذی، ہے نا، تو پھر اس کو پیش کیا اپنے اس استاذ کے پاس، ہے نا، یعنی اس استاذ کے پاس کے سامنے کھڑا کر دیا. علمہ مبادئ الفقہ، جنہوں نے ان کو یعنی ان کے بھائی کو کیا فقہ کے جو اصول ہوتے ہیں وہ سکھائے تھے، اور نحو کے اصول سکھائے تھے، سنتن کاملاً، 1 سال کے لیے. تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا یہ سبق؟ ہلو، जी सर. بتائیے اب کوئی ڈاؤٹ کہیں پر کچھ؟ یہ تو آسان ہی تھا، ہے نا.
تو بتائیے کسی کو کوئی ڈاؤٹ کہیں پر کچھ بھی؟ सर आज کیا ہوا؟ आज का क्लास खत्म है। ہاں آج ختم ہے، اب ایک لیسن ہمارا بچا ہے اس کا